الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی آج 5ویں قسط ہے، جس کے اندر ہمارا باب الاخلاص و احضار النیات چل رہا تھا۔ اس کے اندر متعدد احادیث گزر چکی ہیں اور چند احادیث باقی رہ گئی ہیں۔ ان میں ایک حدیث کی تشریح چل رہی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں۔ بڑی طویل حدیث تھی جس کا ترجمہ ہو چکا تھا اور مختصر تشریح ہوئی تھی اور مزید اس میں باقی رہ گئی۔ تو بات عیادت کی چل رہی تھی کہ عیادت کرنا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، اور عیادت کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ آدمی جب کسی سے ملنے کے لیے جائے، کسی کی عیادت کے لیے جائے، تو اس پر ضروری ہے کہ جا کر اسے تسلی بھرے کلمات کہیں، اسے دلاسا دیں۔ آدمی کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے مریض پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، ڈر جائے، بلکہ تسلی بھرے کلمات کہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایسے کلمات کہے جس سے ان کو تسلی ملتی ہے۔ آگے وہ حدیث آ رہی ہے، وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو تسلی دی کہ انشاءاللہ ایسا یا تو ایسا ہوگا کہ آپ آرام ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ کے ذریعے نقصان پہنچے اور بعض کو نفع پہنچے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ تو عیادت کی بات چل رہی تھی۔ اس کے اندر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آداب سکھائے گئے کہ آداب اس طرح ہے کہ آدمی جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھے، بلکہ مختصر وقت کے لیے جائے، تسلی بھرے کلمات مریض سے کہے، اس کے بعد چلا آئے۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، میری تکلیف جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض اپنے مرض یعنی اپنی بیماری کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں، یا تو کسی بیماری کے علاج کے لیے وہ اپنی بیماری کا اظہار کرے، دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے دعا کروانے کے لیے اپنی بیماری کا آدمی اظہار کر سکتا ہے، لیکن شکوے کے طور پر اس بیماری پر ناراض ہو کر آدمی اس کی کیا ہے اظہار نہیں کر سکتا، اس کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ بیماری کا دینے والا اور شفا کا دینے والا دونوں اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو یہ بات آدمی معلوم یہ جان لے کہ بیماری آدمی کو آئے تو شکوہ نہ کرے بلکہ اللہ سے دعا کرے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوئی، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِيَ، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی، ان کے پاس بہت سارا مال تھا، بڑے مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے آخری وقت میں یہ سوچا کہ جو مال میں نے کمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لی کہ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 2/3 مت خرچ کرو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آدھا مال خرچ کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو پھر آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا کیا میں 1/3 مال خرچ کر سکتا ہوں اللہ کی راہ میں؟ تو فرمایا ہاں، ثلث بھی بہت زیادہ ہے، 1/3 مال بھی بہت زیادہ ہے، لیکن تم کر سکتے ہو۔ تو اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کے پاس مال و دولت تھا، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اپنی نگاہ آخرت پر رکھتے تھے کہ کس طرح مال اس کے حقداروں تک پہنچ جائے، یہ مال اس کے مستحقین تک کس طرح پہنچ جائے۔ صحابہ کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی تھی۔ مال کو جمع کرنا صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا، مال جمع کرتے تھے اور اس کے مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ اب مال کے بھی دو حقوق ہے کہ شریعت اسلام نے یعنی دین اسلام نے کہیں پر بھی اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہر میدان میں، ہر جگہ پر، ہر فیلڈ میں اسلام نے اپنے متبعین کی رہنمائی کی ہے کہ انفرادی زندگی ہو تو وہاں کس طرح رہا جاتا ہے، اجتماعی زندگی ہو وہاں کس طرح رہا جاتا ہے، معاشرتی زندگی ہو وہاں کس طرح رہا جاتا ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں اسلام ایک کیا ہے، مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ اسلام اپنے اندر مکمل نظام حیات رکھتا ہے، اپنے متبعین کی ہر جگہ اسلام وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات بیان کی گئی کہ مال کے دو حقوق ہوتے ہیں،
کہ آدمی کا کمانے کا ذریعہ صحیح ہو، جائز ذریعہ ہو، اور آدمی کے مال کو خرچ کرنے کا ذریعہ بھی وہ بھی جائز ہو، مباح ہو۔ دو چیزیں ہیں، مال کو صحیح جگہ سے کمائے آدمی اور مال کو صحیح جگہ پر لگائے۔ یہ دو چیزیں جب مال کے اندر ہوگی تو آدمی کا کمانا، اس کا خرچ کرنا، مال کا جمع کرنا آدمی کے لیے سب چیزیں درست ہو جائیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، پانچویں بات حدیث پاک سے، کہ آدمی اپنا جو مال ہے اس میں سے صرف تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ تہائی مال سے زیادہ آدمی اپنے مال میں وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ آدمی اگر تہائی مال سے زیادہ وصیت کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے ورثہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آدمی نہ بخل سے کام لے نہ اسراف سے کام لے، بلکہ میانہ روی آدمی اختیار کرے، اعتدال کے ساتھ کام لے۔ اس امت کی خاصیت بھی یہی ہے، اس امت کی خصوصیت، اس کا امتیاز یہی ہے کہ اس امت کو امت وسط بنایا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس امت کو جو وسط بنایا گیا ہے، نہ اس کے اندر افراط ہے نہ اس کے اندر تفریط ہے، بلکہ اس کو اعتدال کے ساتھ میانہ روی اس امت کے اندر ہے۔ تو جب میانہ روی اس امت کو بنایا گیا ہے تو امت کے افراد کو چاہیے کہ ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر یہ میانہ روی جھلکے، چاہے جو بھی عمل ہو، انفرادی عمل ہو، اجتماعی عمل ہو، ہر اعتبار سے آدمی کیا کرے، میانہ روی، اعتدال اختیار کرے۔ تو آیت کریمہ کی بالکل یہ حدیث تفسیر، اس کی تشریح معلوم ہوتی ہے کہ نہ آدمی بالکل اپنا مال خرچ کر دے پورا، کہ آدمی تنگ دست ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ذریعہ بن جائے، اس کا سبب بنے، ایسا بھی نہ کرے آدمی۔ نہ ہی اپنے پاس روک کر رکھے، نہ مکمل خرچ کرے، بلکہ جس کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس کو مال کو خرچ کریں۔ یہ بات یہ معلوم۔ اس کے بعد اگلی بات جو ایک اصول بتایا گیا، ایک رہنما اصول بتایا گیا کہ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، ایک میسج دیا، ایک اصول یہ بیان کیا کہ تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو، یہ چیز بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے وارثین کو تنگ دست بنا کر چھوڑو، کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر مانگتے پھریں، لوگوں کے سامنے دست دراز کریں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی مال کے رہتے ہوئے اس کے مستحقین کا حق ادا کرے۔ جب یہ چیز ہوگی تو اس کا مال کا جمع کرنا آدمی کے لیے درست رہے گا۔ اور اہم بات جو آگے بیان کی گئی ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، جو اس باب سے تعلق رکھتی ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، اس کے اندر للہیت ہوگی، اس کے اندر صحیح نیت ہوگی، تو وہ کام، وہ عادت بھی اللہ کی یہاں عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهِ، جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، نیت اللہ کی رضامندگی ہوگی تو تمہارا یہ مال خرچ کرنا، اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ ایک لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو، اور اس میں بھی نیت اگر صحیح ہے، نیت خالص ہے، تو اس عمل پر بھی تمہیں اللہ کے پاس اجر دیا جائے گا۔ یہ بات بیان کی گئی۔ تو دیکھیے اسلام نے ہر ایک کو اس کے حقوق دیے ہیں۔ جو عام طور سے بات پھیلائی جاتی ہے، پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق نہیں دیے، بات بالکل غلط ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق ادا کیے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق دیے ہیں کہ ایک ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، بہن کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، غلام کے حقوق کیا ہیں، آقا کے حقوق کیا ہیں۔ یہ تمام حقوق اسلام نے مکمل طور سے بیان کیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک یہاں پر یہ بیان کی کہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ آدمی ڈال رہا، اس پر بھی اگر صحیح نیت ہوگی تو اس پر بھی اللہ اجر دے۔ ایک صحابی نے اس پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، اس پر بھی اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، اگر یہی چیز وہ بری نیت سے کسی اور کے ساتھ کرتا تو اس پر کیا اس کو گناہ دیا جاتا؟ جب یہ صحیح طور سے، صحیح نیت کے ساتھ، جائز طریقے سے کام کر رہا ہے تو پھر اس پر تو اجر ملے گا اس کو۔ تو یہ بات معلوم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اہم یہ ہے کہ وہی جو پہلے بات بیان کی گئی، آدمی ہر کام میں اعتدال اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آدمی بیوی کے حقوق اس طرح ادا کر رہا ہے، اس طرح اس میں لگا ہوا ادا کرنے میں کہ والدین کے حقوق چھوٹ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور آدمی اس کے برعکس
کہ والدین کے حقوق ادا کرنے میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس سے وہ اولاد کے اس طرح بیوی کے حقوق چھوٹ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ ان کے حقوق بھی ادا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا ہوں، نہ افراط سے کام لے نہ تفریط سے کام لے، بالکل اعتدال کے ساتھ کام لے۔ جب یہ چیز آدمی کے اندر ہوگی تو پھر اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ تو ایک رہنما اصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو بھی عمل بندہ کرے گا صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے یہاں دیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہاں پر بیان کی کہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی آدمی ڈالے گا، صحیح نیت ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو ایسا اجر دیں گے جیسا دوسرے عمل کرنے پر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ یہ ایک چیز جو تھی اس باب سے تعلق رکھنے والی تھی، اس نے نیت سے، جو ہمارا باب کئی دنوں سے چل رہا ہے، باب الاخلاص و احضار نیہ، کہ آدمی کی جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک آدمی کی نیت درست نہیں ہوگی، تب تک آدمی کا چاہے جتنا بڑا بھی عمل ہو، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرے۔ جب تک ہماری نیتیں درست رہیں گی ہمارے اعمال قبول ہوتے رہیں گے۔ جب ہماری نیتیں خراب ہو جائیں گی تو پھر ہمارے اعمال کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو بھی عمل کرے اس میں صحیح نیت کو اختیار کرنے کی، اصلاح نیت کی، اسی طرح اخلاص قلب کی اللہ ہم تمام کو دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔